وہ جب انسان کی خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا، فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے، جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے، اس پودوں کو یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے۔ جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے کھولیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے ماموں فوت ہوئے بورے والا میں، ماموں فوت ہوئے، بالکل ان پڑھ آدمی تھے، سیدھے سادے تھے۔ میں ان کے گھر گیا تھا، ان کی گلی میں کریانے کی دکان تھی، بکری کسی کی آ کے نا آٹا کھانا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، میں کہ آپ کی بکری آٹا کھا رہی ہے؟ کہنے لگے کوئی گل نہیں، بھوکی ہونی ہے، کوئی بات نہیں، بھوکی ہوگی۔ کوئی بکری آ کے دال کھا رہی ہے، جیسے گاؤں دیہات میں دکان تھی۔ دیانتدار انسان تھا، ان پڑھ آدمی تھا، میری عمر کا تھا۔ اچانک دل کا دورہ پڑا، اچانک دل کا دورہ پڑا، اٹھا کے اس کو کوئی کسی کی ویگن کھڑی تھی اس میں لے گئے، اور ایک بات کہہ رہا تھا، اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دے، اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دے۔ جاتے جاتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے چہرے پہ جو نور اور جلال اور برکت اور رحمت تھی، لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ بڑوں بڑوں کے چہرے دیکھے، اس کے چہرے دیکھے۔ بات یوں چلی تھی، مجھے کہنے لگے اس کے چہرے پہ نور تھا، اس کی میت ہلکی تھی، یہ حالات تھے، یہ مغفرت کی ساری کیفیات بتا رہے۔ میں نے پوچھا کون سا عمل تھا؟ تو کہنے لگے امی بتا رہی تھی کہ ان کی بیوی کہہ رہی تھی جب ان کو گاڑی میں ڈالا تو کہنے لگے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ کیا ہے؟ یہ استغفار تو ہے۔ کسی کی رزق کے سامنے کسی کا رزق آگے ہانڈی آئی ہوئی ہے، کسی کے لیے برکت آگے ہانڈی آئی ہوئی ہے، اور کسی کے لیے خیر آگے ہانڈی آئی ہوئی ہے، اور زندگی سے خیر چلی گئی، رزق سے رزق چلا گیا، زندگی سے عافیت چلی گئی۔ سچی بات ہے، صرف تھوڑی سی غفلت ہے، استغفار کو لازم قرار دے دیں، یہ ہانڈیاں ایسے ہٹتی چلی جائیں گی، اور رحمتوں کی برکت کی ایسی چھل سیلاب ایسی آتی چلی جائے گی۔ ہم نے ہانڈی کھودی ہوئی ہے، یہ ہانڈی ہر وقت دینے کے لیے تو نہیں تھی، جس وقت پانی آئے اس وقت تو ہٹانے کے لیے تھی۔ انہوں نے پکڑ کے آگے ہانڈی دے دی، اور رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا ساری رات یوں گزر جائے گی، یہ مطمئن ہے کہ پانی باغ کو لگ رہا، انہوں نے راستے بنا کے رکھے ہیں، پانی خود بخود، کیونکہ پانی باندھنا تو اس کا ہوتا ہے جس کے گھنٹے ہوں، خوب ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرے اتنے گھنٹے پانی ہے، اور جس کا پانی ہی پانی ہے اس کو کیا پانی باندھنے کی ضرورت؟ تو یہ مطمئن ہوں گے رات ساری گزر جائے گی، اور صبح ان کا پانی ہم لے لیں گے، کیونکہ جب ہانڈی ہٹتی تھی موگا اتنا بڑا تھا تو بڑوں بڑوں کا پانی کھینچ کے اپنی طرف لے جاتا تھا، لیکن وہ منظور شدہ تھا، کوئی غیر منظور شدہ نہیں تھا۔ وہ نہروں پہ ہوتے ہیں میٹ، اسے میٹ کہتے ہیں، میٹ۔ میں بیٹھا تھا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آیا، مجھے کہنے لگے جی آپ بڑی خدمت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دو انچ اس کو بڑھا دوں۔ میرے والد صاحب نے میرا کان پکڑا، مجھے اب بھی یاد ہے، ایسے پکڑ کے کہنے لگا، ایسے کھینچا، میں نے کہا شاید غصے میں ہیں، اور واقعی وہ غصے جلال میں تھے، ایسے کانچ پکڑ کے کہنے لگے میں ان کو حرام کھلاؤں تیرے 2 انچ کے پانی سے، ان کو حرام کھلاؤں؟ میرا پانی پہلے ہی بہت ہے، میں نے ہانڈی رکھی ہوئی ہے، میرا پہلے ہی پانی بہت ہے۔ پھر فرمان لگے 2-3 دفعہ میری ہانڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، چٹک گئی ہیں پانی کے زور سے، تو کہتے 2 انچ بڑھا دو۔ کہنے لگا واہ خان سے واہ، ہم نے تو جو ہے وہ کئی لوگوں کو کہا ہمارے پیچھے رہتے ہیں، ہم 1 انچ بڑھا لیتے ہیں، کسی کا زیادہ کر دیتے ہیں، آپ بڑھواتے ہی نہیں پانی۔ زندگی میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر ہم استغفار کو لازم، اور صرف ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح صبح شام، اپنے سارے گناہوں کا اعتراف، اپنی ساری ندامتوں کا اعتراف کہ مولا فلاں جگہ خطا ہوئی، فلاں جگہ غلطی ہوئی، اس کا ندامت بھی ہے، اعتراف بھی ہے، اللہ میرے بڑوں سے ہو گئی مجھے علم نہیں، یا میں نے سنا ہے کہ میرا باپ اس مزاج کا تھا، میرا نانا اس مزاج کا تھا، میرا دادا اس طبیعت کا تھا،
اس کی زندگی کے معاملات، لین دین، اس کا کاروبار، مولا مجھے پتہ نہیں کس کا حق دینا ہے، مجھے پتہ نہیں کس کا رائٹ میں نے کھایا ہے۔ اگر اللہ اگر مجھے یاد ہے میں نے کھایا ہے تو میں ایک ایک بندے کو دوں گا لوٹا کے، اور دوں گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیتے دیکھا، آمدنی محدود ہے، محدود سفید پوشی ہے، لیکن بچا بچا کے رکھ کے سچا جذبہ ہے دینے کا کہ مولا میں دے کے جاؤں گا، اور دے کے جاتے ہیں۔ استغفار کرنے والے کو بیٹے ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو فصلیں ملتی ہیں، استغفار کرنے والے کو باغ ملتے ہیں، استغفار کرنے والے سے رب راضی ہو کے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے، استغفار کرنے والے کو وقت پہ بارشیں اور پانی ملتا ہے، استغفار کرنے والے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، اور استغفار کرنے والے کو دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ایک مصری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے اور محمد بن عمر بن عاص، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد، کہ جی میں گورنر کے بیٹے، اور میں نے دوڑ لگائی کہ آؤ دوڑتے ہیں، میں آگے نکل گیا۔ گورنر کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا کہ میں ہسٹ والا، نسٹ والا، میں سردار کا بیٹا، میں آقا کا بیٹا، اور تو چھوٹا سا آدمی، تو میرے آگے نکل گیا۔ مجھے بہت مارا، مجھے انصاف دلا دے۔ امیر المومنین فرمانے لگے میرے پہلو میں آ جا، انصاف میں دلاؤں گا تجھے۔ اسے بٹھایا اور فوراً ایک ای میل کی، فوراً ارجنٹ ای میل کی کہ گورنر اور ان کے بیٹے مصر سے جس حالت میں بیٹھے ہیں فوراً مدینہ پہنچے، جس حالت میں ہے فوراً مدینہ پہنچے۔ اب گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ اس مصری کو بلایا، فرمایا یہ محمد ہے؟ جی یہی محمد ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حیران کن دیکھ رہے کیا واقعہ ہے۔ امیر المومنین کا چہرہ بدلا ہوا ہے، غصے پہ جلال ہے، ویسے جلالی بادشاہ تھے، سخی شہنشاہ تھے پر جلالی تھے، مرشد بڑے جلالی تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں درہ دیا، فرمایا جتنے درے اس نے تجھے مارے تھے مار۔ اس نے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا، آخر چھڑوانا پڑا کہ بھائی تجھے اس نے اتنا مارا تھا جو تو اتنا مار دیا۔ باپ گورنر ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، خاموش، اور بیٹا درے کھائے جا رہا اور زخمی ہوا جا رہا، اور اس بندے کو ایسا کوئی جلال آیا اسے پتہ نہیں چلا میں کیا مار رہا ہوں۔ یہ جو جلاد ہوتا ہے نا، جلاد، اس کی تلوار اس سے فوراً لے لی جاتی ہے۔ جب بندہ سر قلم کرتا ہے اس کی تلوار لے لی جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تلوار چلانا ہی شروع کر دے، اس وقت اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جو پرانے پیشہ ور جلاد ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی جلاد ہو اس کی تلوار لے لی جاتی ہے، اس سے فوراً ہاتھ سے تلوار لے لی جاتی ہے۔ اس کو چھڑوایا۔ اب امیر المومنین سے پوچھا باپ نے، گورنر نے، مصر کے گورنر نے، امیر المومنین اس کا قصور کیا ہے؟ مجھے تو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آتے ہی انی پڑ گئی نا، آتے ہی دھودھا ہو گئی، آتے ہی اس کو سامنے کھڑا کیا، مصری کو بلایا، چل بابا۔ انہوں نے کہا سرکار شہنشاہ میرا بیٹے کا قصور مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس مصری کو بتایا کہ بتا بھائی، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرے پاس ہی آ جاتا مصر میں، مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرے بیٹے نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر تو میرے پاس آ جاتا میں تجھے بدلہ دلاتا۔ اور پھر امیر المومنین سے ندامت کی، عجیب بات بتا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، اور میں اللہ سے بھی استغفار کرتا ہوں، میری حکومت میں میرے بیٹے نے میری رعایا کے ساتھ، میں گورنر مصر تھا اور میری رعایا کے ساتھ یہ عالم اور یہ کیفیت، ندامت، ایسی ندامت کہ بیمار ہو گئے اور واپس مصر تشریف لے گئے۔ اور میں ان کو پوری زندگی پھر سب لوگوں نے بہت زیادہ ندامت کرتے، استغفار کرتے دیکھا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اس ندامت اور استغفار پہ رب کریم نے ان کی نسلوں کو کیا دیا؟ رب کریم نے ان کی نسلوں کو عزتیں دیں، عظمتیں دیں، بڑائیاں دیں، کمال دیا، شان و شوکت دی، اور ان کی نسلوں میں ہمیشہ دولت اور عزت ایسے آتی تھی جیسے کہ ڈھلوان سے پہاڑوں سے پانی، پہاڑوں سے اللہ نے وہ عزتیں دی اس ندامت پہ کہ ساری زندگی توبہ کرتے رہے۔ نواب مظفر جس کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، اور بعض تاریخ میں ان کے نام سے مظفر آباد بھی آتا ہے،
اور مظفر نگر بھی آتا ہے، مظفر آباد کشمیر، مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ، اور مظفر نگر سہارنپور میں انڈیا۔ نواب مظفر کا مزاج تھا انصاف کا، عجیب انسان تھا، عجب انسان تھا۔ اس کے بیٹے سے غلطی ہوئی، اس کے بیٹے سے غلطی ہوئی، اور غلطی ہو کے بیٹے کو اپنے سامنے اس کا سر قلم کرایا، قتل کے بدلے قتل، اور سر قلم کرانے کے بعد زیادہ دن نہ جی سکا، اپنا جگر غم سے پھٹ گیا اور انصاف کی موت خود مر گیا، پر انصاف کی شمع اور دیپ جلا گیا۔ لکھا ہے اس کے جو چند دن گزرے، بعض جگہ ہے 1 ہفتہ، بعض جگہ ہے 12 دن، کم و بیش جتنے بھی، اس کے بعد مر گیا۔ اور میں یہ دن اس کے جو گزرے تھے وہ اللہ سے ایک توبہ کرتا تھا کہ مولا میں نے تو تجھ سے بیٹا خیر والا مانگا تھا، اور مولا میرے بیٹے نے میری رعایا کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی کہ اس کے ہاتھوں سے بندہ ہی ختم ہو گیا۔ مولا میں اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کر دیا، اب تیرے پاس میرا بیٹا پہنچ گیا ہے، مولا دنیا کی سزا بھگت کے معامل تو برابر ہو گیا ہے، پر مجھے تیرے غصے کی خبر نہیں ہے، مولا اپنے غصے سے میرے بیٹے کو بھی معاف کر، مجھے بھی معاف کر، میں تیرے پاس اگر آؤں، میں قاتل کا بیٹا نہ ہوں مولا، میں منصف کا باپ ہوں، میں قاتل کا باپ نہ ہوں، میں منصف انصاف کرنے والے کا باپ ہوں۔ یہ ندامت کرتے کرتے ہفتے 12 دن کے بعد نواب مظفر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پر نواب مظفر کی نسلوں میں اب تک دولت، رزق، عزت، صحت، برکت موجود ہے۔ مجھے اس کا ایک خاندان کا فرد، یعنی ایک خاندان اب بھی تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ مجھے اصل میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں نواب مظفر کا تذکرہ کیا تھا، غالباً یہ آقا کے روضے کے تبرکات میں یہ چیز غالباً میں نے لکھی تھی، ایک تاریخ کا حوالہ دیا تھا، تو اس کو انہوں نے پڑھا، پھر وہ قریب آئے، تسبیح خانے سے جڑے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے انصاف کرنے کے بعد مسلسل ندامت اور استغفار نے ہماری نسلوں سے دولت، رزق، عزت، صحت، برکت اور جاگیریں نہیں چھینی، آج بھی ہماری نسلوں میں وہ چیز موجود ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص ببانگ دہل اکڑ کے ایسے بیان کر رہا تھا کہ لوگوں جا کے امیر المومنین سے کہہ دو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جتنا دبنگ آدمی جلالی بادشاہ ہے، امیر المومنین کہہ دو کہ میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دعویٰ، میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس بھی نہیں ہے، میں وہ ہوں اور میرے پاس وہ ہے۔ لوگ پکڑ کے لے گئے، امیر المومنین کیا باتیں کر رہا؟ اس نے کہا میں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کے منہ پہ، امیر المومنین میرے پاس وہ ہے جو آپ کے رب کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس نیاز ہے، تیرے رب کے پاس سارا ناز ہے، میرے پاس ساری عاجزی ہے، ساری تواضع ہے، سارا مٹنا ہے، سارا چھوٹا پن ہے۔ امیر المومنین آپ کے رب کے پاس سارا ناز ہے، ساری بڑائی ہے، ساری عظمتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں۔ امیر المومنین فرمانے لگے اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، لیکن بات بڑی لاجواب کہی ہے، اس کو انعام دے کے بھیجو۔ واقعی اس کے پاس وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، تواضع رب کے پاس نہیں ہے، نیاز رب کے پاس نہیں ہے، جھکنا رب کے پاس نہیں ہے۔ رب کے پاس تو عظمتیں اور کبریائیاں ہیں، حکومتیں اور اقتدار ہے، وہ تو بندے کے پاس ہے۔ یہ استغفار اور توبہ ہماری دولت کو بچاتی ہے، یہ ہماری نسلوں کے نصیب کو بچاتی ہے، یہ استغفار اور دولتیں۔ میرے پاس بڑے بڑے عجیب لوگ آتے ہیں، بڑی دولت والے، بہت دولت والے، بڑے اقتدار والے، پر بیٹیوں کے نصیب کو رو رہے ہوتے ہیں، بیٹوں کے مقدر کو رو رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کے نظام ایسے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے آنسو ہوتے ہیں جو تھم نہیں رہے ہوتے۔ ان کا جگر بھی رو رہا ہوتا ہے، ان کا دل بھی رو رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ بھی رو رہا ہوتا ہے، آنسو ہیں جو تھم رہے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی غلطیاں یا ان کے بڑوں کی کوئی غلطیاں۔ ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، ناراض اس بات پہ ہوئے، نماز کا وقت تھا۔ اس واقعے میں میرے چند احباب یہاں بیٹھے ہیں، موجود تھے، وہ ساتھ وضو کرنے گئے، ان کے لیے ایک گدی تھی جس پہ وہ بیٹھ کے
घुटनों का मसला था, वो नमाज पढ़ते थे। हम 3-4 आदमी थे गालिबन। मैंने मौलाना से अर्ज किया, मैं आप आगे हों, नमाज पढ़े। मैंने तकबीर कह दी, वो पहली रकत में आके शामिल हो गए। पहली रकत में पहली रकत में शामिल हुए, यानी उनकी रकत ज़ाया नहीं हुई। बस इस बात पे नाराज हो गया कि आपने मेरा ख्याल ही नहीं किया, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया। और एकदम मुझे गुस्से में कहने लगे, मेरा पतोकी में बट्ठा था, मैं एक बंदे से नाराज हुआ। वो बट्ठे में होता है जो लकड़ियां डालता है, ढकना उठा के लोहे का। कह रहे उसने लोहे का ढकना उठाया हुआ था, मैं नाराज हुआ, मैंने उसको अंदर धक्का दे के ऊपर ढकना दे दिया था। लोहे का ढकना होता है ना, उसके अंदर धक्का दे दिया था, ऊपर ढकना दे दिया था। बंदा जल के कोयला हो गया था, उसके वारसों को पैसे दे दिए थे, कानून से निकल आया था। मैं तो वो आदमी हूं। ये उसके अल्फाज हैं। फिर वो बंदा दूर चला गया। ये बात 2002 की है, हाँ पक्की बात है, 2002 की। आज 2017 को मैं ये वाकया सुना रहा हूं। एक बेटा कनाडा में शिफ्ट हो गया, फिर दूसरा शिफ्ट हो गया, फिर अपने कागजात बन गए, वो कनाडा में चला गया, वो खुद कनाडा में चला गया। लेकिन याद रखिएगा, जहां निदामत और तौबा और इस्तिग़फ़ार न हो, जहां रब से गलतियों का एतराफ न हो, वहां डॉलर भी, वहां पाउंड भी, वहां दौलत भी, वहां ऐसा मुआशरा जहां धूल नहीं है, वहां ऐसा मुआशरा जहां गर्मी नहीं है, वहां ऐसा मुआशरा जहां सड़कों का, गाड़ियों का धुआं नहीं है, जहां कपड़े मैले नहीं होते, जहां हर तरफ डिसिप्लिन है, जहां हर तरफ अदब आदाब की जिंदगी है, जहां बज़ाहिर शाही माहौल है, पर वो जिंदगी भी, वो धरती भी तंग पड़ जाती है। वो झोंपड़ियों से भी कम, वो आग से भी ज्यादा वो जिंदगी होती है। रब काबा की कसम, उन जिंदगी में चैन नहीं मिलता। मुझे अभी थोड़ा अर्सा पहले एक साहब ने बताया कि वो एक ऐसी सिसकी हुई वो शख्स जिंदगी गुजार रहा, और उसने आपके पास पैगाम भेजा है कि कुछ मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आपकी दुआओं से बहुत दूर हो गया हूं। मैंने समझा था कि मेरी जिंदगी में चैन आएगा, मैं आपको भूल गया, सब कुछ भूला, निकला और ऐसी चकाचौंध जिंदगी में जहां डॉलर ही डॉलर हैं, पर मुझे चैन नहीं मिला, मुझे सुकून नहीं मिला। मेरे अपने पराये हो गए, मेरे हाथ कट गए, मेरी जिंदगियों में आग है, जलन है, सोजिश है, आहें हैं, तड़पना है, सिसकना है। और मुझे उस बंदे का ये लहजा याद है कि वो, उसने मुझसे अकड़ दिखाई और मैंने उसको पकड़ के धक्का दे दिया और ऊपर ढकना बंद कर दिया, और उसके पास वारसों को पैसे दे के मैं कानून से निकल आया। मैंने एक ताकतवर वकील रखा, हाँ ये भी कहा, मैंने ताकतवर वकील रखा। अरे दुनिया के कानून से निकल गया, पर रब का जो मकाफात का कानून है, इंतकाम का कानून है, उससे कैसे निकल सकता है? उससे कैसे निकल सकता? इस्तिग़फ़ार आपकी दौलत को बचाता, इस्तिग़फ़ार आपकी दौलत को बचाए, इस्तिग़फ़ार आपके ताज को बचाए, इस्तिग़फ़ार आपके तख्त को बचाए, इस्तिग़फ़ार आपकी खुशियों को बचाए, इस्तिग़फ़ार आपकी नस्लों को मैला होने से बचाए, इस्तिग़फ़ार आपकी जिंदगी को नीचा होने से कि आप जलील हो जाएं, ख्वार हो जाएं, इससे बचाए। इस्तिग़फ़ार खिज़ां से बचाए, इस्तिग़फ़ार सदा बहारों को दे, और इस्तिग़फ़ार खुशियां दे, इस्तिग़फ़ार राहतें दे, इस्तिग़फ़ार जिंदगियों को मुनव्वर रोशन कर दे। क्यों? एतराफ़ है कि मौला बदकार हूँ, गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं, मुझे बख्श दे, बस माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और अगर मैंने किसी का हक खाया है मौला, मरने से पहले उसे ज़रूर दे के जाऊँगा, और उसकी कोशिश शुरू कर दे। और मौला अगर किसी के साथ ऐसा मैंने गुनाह किया कि दिल दुखाया, या मौला उस पर माफ़ी, उस पर तौबा, और मौला फ़लाँ गलती की थी, किसी को इल्म नहीं था, फ़लाँ जुर्म किया था, किसी को पता नहीं था, मौला अब तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, मौला मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मुझे छोटे से एक बचपन का एक वाकया याद है, आज वो समझ आता है कि वो बात क्या थी। मेरी नानी अम्मा बहुत लंबी उम्र में अल्लाह ने उनको इस दुनिया से उठाया, 2009 में गई, 7 हज किए हुए थे, बहुत बूढ़ी, बुढ़ापे में तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, नवाफिल, तस्बीहात, हर चीज़ वो पूरी करती थी, हर चीज़। उनका जो आबाई घर था मेरी नानी अम्मा का, बड़ा सारा घर था, घर के साथ एक और घर था, उसको वो कहते थे ज़ोहरा का घर।
یہ پرانے وقتوں میں عورتوں کا نام زہرا بھی ہوتا تھا. زہرا ایک ستارہ ہے، مشتری ایک ستارہ ہے. مشتری اور زہرا یہ دونوں مقدر کے ستارے ہیں، نصیب کے ستارے ہیں، دولت کے ستارے ہیں. آپ کہیں گے تو ستاروں کی باتیں کرتے ہیں، دولت نصیب ستارے دیتے ہیں. میں ستاروں والوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. یہ زہرا، یہ مشتری، اور یہ مریخ ہے. مریخ یہ بربادی کا ستارہ ہے. مریخ جب ایک خاص سمت میں آتا ہے، 15 کی سمت میں آتا ہے، اور ادھر سے شمس اس کے ساتھ جا کے لگتا ہے، کبھی شمس اور کبھی اکیلا مریخ، اس پہ ایک سات بنتی ہے. اس سات کو کہتے ہیں پوکھ نشتر کی سات. اس پوکھ نشتر جس کو لگ جائے، پوکھ نشتر کی پکھ لگ جائے، بس اس کے بعد 15 کی سات. 15 کو ہمیشہ پکھ لگتا ہے. ابھی اسو کی 15 ہے، پھر کتک کی ہو جائے گی، ساون، بادو، اسو. اس کی 15 کے بعد اگلا پخ لگ جاتا ہے. اگلے مہینے کی رت شروع ہو جاتی ہے. رت سمجھتے؟ اسے پخ کہتے ہیں. نوجوان نسلوں کو کیا پتا. ایک پخ وہ بھی ہوتی ہے جو کھوتے کے ساتھ چھوٹا سا کھوتا جوڑتے ہیں نا، اس کو بھی پخ کہتے ہیں. کھوتا ہوتا ہے نا گدھا، اس کے ساتھ ایک ایسا گدھا ہوتا ہے جو ساتھ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اسے پخ کہتے ہیں نا. اسے بھی پخ کہتے ہیں. کھوتے کے ساتھ جو کھوتا ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے خامخواہ کے لیے. میری باتوں پہ ہنس رہے ہیں. میری باتوں سیدھی سادھی باتیں ہیں. قرآن و حدیث تو اللہ علماء کی عمر میں برکت ہے، ان سے سنا کرو. میرے پاس تو ایسی پخوں والی باتیں ہیں. کہہ رہے میرے پیچھے پخ لگ گئی ہے. کہتے نہیں پخ. اور جو سوکن کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کسے کہتے ہیں؟ کون سا رشتہ ہے سوکن کا؟ دوسری بیوی. جو سوکنوں کی آپس میں نہ بنتی ہے اس کو بھی پخ کہتے ہیں. نہ بنتی. جب مریخ اپنی خاص کیفیت میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر لگ جائے، یہ سارے ستارے، یہ سارے سیارے مخلوق ہیں. خیال کرنا، خالق کے امر کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہوگا. یہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے رائی کا ذرہ بھی کوئی بھی حیثیت ہے. میرے رب کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولا تو چاہے گا تو ہوگا، تو نہیں چاہے گا ہو ہی نہیں سکتا ہوں. تو لاکھ جتنے پتھر پہن، یہ پتھر میرے نصیب اور مقدر کا ہے، یہ پتھر مجھے موافق ہے یا ناموافق ہے. تو لاکھ جتنے پتھر پہن، ارے کچھ نہیں دیوانے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا تھا. بوسہ لینے گئے، میں کہ تو پتھر ہی تو ہے، پر کیا کروں میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا ہے. واہ، ہے تو پتھر. میرے آقا مدینے والے نے، کملی والے نے تجھے بوسہ دیا، اس لیے میں بھی تیرا بوسہ لوں گا. مدینے والے کی اداؤں کو عاشق کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عاشق ہے وہی جو مدینے والے کی غلامی کا غلام ہے، غلاموں کا غلام ہے، اور جوتیوں کا غلام ہے، اور جوتیوں کے ذروں کی دھول کا غلام ہے. آل رسول کا غلام ہے، اصحاب رسول کا غلام ہے، اولاد نبی کا غلام ہے، اولاد عقیل کا غلام ہے، اولاد حارث کا غلام ہے، اولاد عباس کا غلام ہے، اولاد حسن کا غلام ہے، اولاد حسین کا غلام ہے، آل فاطمہ کا غلام ہے. غلام ہے ہی وہی. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے. زہرا کی بات چلی تو میں تو کہاں نکل گیا. میرا حال بھی دیکھیں. جائیں لئی گلیوں دے نال ٹر چلی. نانی اماں کے مکان کے ساتھ ایک مکان تھا، میں جو کہہ رہا تھا وہ زہرا کا مکان تھا. وہ ایک طوائف تھی. اس کی زبان پوٹوہاری تھی. اندازہ تھا کہ وہ ہری پور اس سائٹ کی، مانسیرا اس سائٹ کی کوئی رہنے والی. قدرت کا نظام کہاں سے بکتی بکتاتی بیچاری تقدیر کے نظام کو لے کے چلی. اس مکان کو خریدا گیا. میں نے یہ واقعہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھا اپنی نانی اماں کو اس مکان میں بیٹھ کے تسبیح استغفار کی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پتر یہ مکان ہے اللہ دی بانی دا. اللہ کی بانی کہتے تھے، یعنی طوائف کا مکان ہے. پتہ نہیں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا. میں توبہ استغفار کر رہی ہوں کہ میری نسلوں کو یہ مکان پھل پوے، یعنی میری نسلوں کے لیے یہ مکان خیر کا ذریعہ بنے. پھل پوے، خیر کا ذریعہ. استغفار کرنے سے دولت بچ جاتی ہے، رزق بچ جاتا ہے، نصیب بچ جاتے ہیں، نسلیں بچ جاتی ہیں. ایک تسبیح استغفار کی.
बड़ा इस्तिग़फ़ार ही नहीं कर सकते ना, एक लफ्ज़ पढ़ लिया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, बस। ये छोटा सा इस्तिग़फ़ार बताता हूँ, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये इस्तिग़फ़ार है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, ये इस्तिग़फ़ार है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये इस्तिग़फ़ार है। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह ये इस्तिग़फ़ार है। और बेहतरीन आला दर्जे का इस्तिग़फ़ार सारे हैं, उनमें आला दर्जे के जो टॉप के इस्तिग़फ़ार हैं उनमें मुख्तसर इस्तिग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। एक पांचवा कलमा है, किसी को आता है? कौन सा है, सुना है? और एक छठा कलमा है, वो क्या है? हाँ, पांचवा कलमा सुना है? और छठा कलमा? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैया व अना आलमु बिही व अस्तग़फ़िरुका। मौला, ये छठा कलमा मैं आपको बताऊं, इसमें सारा इस्तिग़फ़ार है, कुफ्र से, गुनाहों से, जानबूझ के ना जाने। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जहाँ बारिश ना हो रही हो, जहाँ बारिश ना हो रही हो, ये एक दफ़ा मैंने सहरा में आजमाया था और बताया कई लोगों को, मेरा अपना आजमूदा एक दफ़ा है। बारिश से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए लाहौर में कुछ करीम की खास अता है, ये ऐसी मानसून की पट्टी से अल्लाह ने इसको रखा है कि जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। और ये सिंध और ये सहरा और थर की पट्टी ऐसी मानसून की है, ये मानसून में है ही नहीं, ये पट्टी है ही नहीं, खुद ये पट्टी है ही नहीं। मुझे एक सिंध का बंदा कहने लगा, हमारा एक बंदे से इख्तलाफ हो रहा था कि पंजाब हमारा पानी खा गया, कहने लगा बारिश फिर किसने खाई? बारिश किसने खाई? वहां बारिशें हर वक्त होती हैं, या साल में कोई हो जाए तो बड़ी बात है, कुदरत का निजाम है। अच्छा, वहां बारिश नहीं हो रही थी, वहां के सहराई जो थर्क हैं, सहरा के लोग जो वहां रोहेले रहते हैं, रोहेला किस कदर जालिम जफाजू कीना परवर था, निकाली जिसने शाही तैमूरी की आंखें नौ के खंजर से। ये इकबाल ने, गुलाम कादिर रोहेला, जिसने तैमूर की आंखें खंजर की नोक से, ये पूरी एक कहानी है। तो जो रोहेला है ना, वो सबसे पहले जो बात कहेगा, आपने एक नारा नहीं देखा, भेज पगाड़ा भेज, भेज पगाड़ा भेज, ये कहीं सुना, पढ़ा कहीं? जिसने पढ़ा हाथ खड़ा करे, ऊपर हाथ खड़ा करे, पढ़ा ये नारा? ये थार का नारा है, ये पीर पगाड़ा का, भेज पगाड़ा भेज, भेज बारिश भेज। आप समझ आई? भेज पगाड़ा भेज, ये नारा है हुर्रू का। पीर पगाड़े के मानने वाले जो पैरोकार हैं उनको हुर्र कहते हैं। ये कराची से चलते हैं जैसलमेर राजस्थान की आखिरी पट्टी तक, सारे मुरीद ही मुरीद हैं। पीर मोहम्मद राशिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारा सिलसिला भी वहां जाके मिलता है, उस शरीफ से, वहां जाके फिर उस शरीफ में आता है। बड़े अल्लाह वाले थे, वो सहराओं में जाते थे, तो वहां फिर अब भी वो सहराओं में जाते हैं, पीर साहब जाते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चबूतरा बनता है और बहुत इंतजामात होते हैं, बहुत इंतजामात होते हैं। और चबूतरे के ऊपर सीढ़ियां होती हैं, पीर साहब उस पर चढ़ते हैं, उसके बाद यहां तक दीवार होती है, पीर साहब बैठे होते हैं, आगे से चादरें होती हैं, उसके बाद पीर साहब उठते हैं, उनके सर पे ताज होता है बहुत बड़ा सोने और हीरों का, उठते हैं तो उनके मुरीदीन उनको देख के चीख और पुकार होती है, फिर जो भी सोने और चांदी की चीज होती है उनकी तरफ फेंकते हैं, क्योंकि पीर पगाड़ा वाहिद गद्दी है जहां मुरीद हाथ नहीं मिला सकता। फिर चीखो पुकार होती है अदब की, एहतराम की, क्योंकि पीर साहब पगाड़ा के बड़े बहुत अल्लाह वाले थे, इसलिए हम सबका एहतराम करते हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, बड़े बड़े अल्लाह वाले थे। तो जब वो सहरा में जाते थे ना, तो वो कहते थे भेज पगाड़ा भेज, भेज पगाड़ा भेज। क्या? बारिश, पानी, टोबे उनके भरेंगे, बारिश होगी तो टोबे भरेंगे। उठियार फरीद थी शादवल,
उठियार फरीद थी शादवल, मूछा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सन आबादवल, दरिया नवा दे सदा हिक मणी, उचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा लमा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिल सिम के मरवेसा। सबसे पहला जो मुतालबा होता है पीर से वो यह है कि बारिश दिलवा दे। हमारे पड़ोस में एक पीर साहब थे, हाय हाय, उनका बेटा मेरा क्लास फेलो था। उस दिन भी मुझे मिला, कहने लगा तारिक तारिक सुना है बड़ी तेरी शोहरत हो गई है। मैंने कहा मांगी नहीं, डरता हूँ। मैंने एक अल्लाह वाले से बात कही थी, मैंने कहा बहुत शोहरत हो गई है, पर मैं कोशिश की है तूने शोहरत पाने के लिए। मैंने कहा अगर मैं दिल से कहता हूँ तो कोशिश नहीं की, अगर गलती हुई अल्लाह मुझे माफ़ करे, भला मैंने कोशिश नहीं की। फरमाया जिसने दी है खुद संभालेगा, परेशान ना हो, जिसने दी है खुद संभालेगा। और मैं जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमई रहमतुल्लाह अलैह को रोज़ा अतर से बशारत मिली, जाओ हम इंडिया में आपसे काम लेंगे, तो रोते थे दिन रात। तो मुर्शिद के पास गए तो मुर्शिद ने फरमाया जिन्होंने बिशारत दी है उनका रब खुद ही संभालेगा, आपको क्या परेशानी की बात है, अपना काम करो जाके। उनके वालिद की बात कर रहा हूं, क्या करते थे, मशकीज़े रेत के अंदर दफन कर देते थे, रेत के अंदर, और वो बारिश मांगते थे। तुम कहते मैं तुम बारिश मांगते हो, जानवर दो तो फिर बारिश दूं मैं, वरना तुम मैं चाहूं तो ऐसे कर दूं। उनके पास स्टिक होती थी, स्टिक उसके नीचे नोक लगी होती थी, हाथ में लकड़ी नहीं होती, बूढ़े बंदों के हाथ में असा जो होता है उसके आगे नोक लगी होती थी लोहे की, और रेत में ऐसे जोर से मारते थे, नीचे मशक दफन होती थी जो मशक फटती थी। कहने लगा सारी रोही को डिबो दूंगा। कह रहा पीरा बस कर, बस होने ए तोड़ा तेरा ए उठ तेरा ए गां तेरी ए बकरी तेरी ए, देना तेरे को घी देना, बकरी देना, बस 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 बस, इतना पानी ना, इतना ना। वो कह रहे ठहर जाओ, पानी था ही इतना मशक के अंदर, क्या ठहरता पानी था ही मशक में उतना जितना उसने निकलना था। सरकार जो जलाल में आए, अल्लाह अल्लाह, ऐसे मारी स्टिक रेत के अंदर, और रेत के अंदर से पानी का चश्मा फूटा, मशक भरी हुई थी, उसमें हवा भर के और उसको दफन किया हुआ था। ऐसे जो मारी फटी मशक, रेत उतरता है छोटी थी, और पानी ही पानी था। दूसरा मुतालबा होता है कि पीरा खूब मीठा कर दे, नीचे पानी सारा, आपके थर में नीचे गैस और आयल है, सारा सारा अल्लाह ने ये कुदरत का निजाम रखा है, सारा नीचे गैस है और तेल ही तेल है, कोयला ही कोयला है सारे थर के अंदर। सारी पट्टी हजारों मील की इंडिया तक जा रही है। नया नया स्क्रीन आया था, दाढ़ी को स्क्रीन से मल के उन्हें कहा चलो कटोरा ले आओ, कटोरे से दाढ़ी धो के दे दी, जो पिए करे वाह सुभान अल्लाह, पीर ने पानी मीठा कर दिया। एवं लोग सड़ देने मेरे खान पीने तो पीर मैनू दिंदा जब मैं रज रज खानी आ। अब ये चीजें हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो रब का निजाम है। मेरे साथ अहबाब थे, किसी को छठा कलमा आता था, किसी को नहीं आता था, मिल बैठ के छठा कलमा दोहरा लिया, दोहरा के कहा कि इस छठे कलमे को पढ़ो। छठा कलमा जहां बारिश न होती हो, ऐसा है कि कमाल है। छठा कलमा जहां बारिश ना होती हो, इसको बैठ के पढ़ा, और अल्लाह से तन्हाई में मैंने दोस्तों से कहा निकल जाओ, कोई इस टीले पे कोई इस टीले पे। मेरा मन कहता है कि हजारों साल हो गए हैं ये टीलों की रेत अल्लाह का नाम सुनने को तरस रही है, कोई इंसान ही नहीं आया जो अल्लाह अल्लाह कहने वाला हो। इस पीले पे जाके नफल पढ़ो हाजत के, और सलात व तौबा की नियत करके 2 नफल पढ़ो, और बैठ के यही छठा कलमा पढ़ो, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करके मांगो, मौला दे दे बारिश, हमारे गुनाह हैं, हमारी कोताहियां हैं, सखी तूने हमसे पानी दूर कर दिया है। अल्लाह अपने गैब के खजाने से यकीन जानिए अल्लाह ने ऐसी करीबी की और ऐसा फजल किया, और उसकी शान करीमी का ऐसा कमाल हुआ, क्या बताऊं मैं आपको। ये अमल हमने किया होगा कोई सुबह 8-9 बजे, हालांकि बारिश की मौसम नहीं थी, यानी सावन भादो में कर ले तो बारिश होती है। सावन भादो, जिस सावन भादो को कौन से अंग्रेजी महीने कहेंगे, जून जुलाई, क्या कहेंगे, अगस्त, क्या कहेंगे, हैं? अगर इन महीनों में करें तो बारिश होती, वो महीने थे ही नहीं। इस्तिग़फ़ार है इसमें, नदामत है, तौबा है। बस ऐसा अल्लाह की तरफ से कोई रहमत का झोंका आया, ऐसी सख्त बारिश हुई
کہ ان کے ٹوبوں میں پانی بھر گیا اور انہیں پتہ ہوتا ہے کتنے مہینہ کا پانی ہے. اس دن میں نے فون کیا صحرا میں, کہنے لگا پیر سیاں دعا مانگ, 15 جڑ پانی باقی رہ گئے, 15 دن کا پانی باقی رہ گیا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے جانور کتنے ہیں, ان کے پاس پیمانہ ہوتا ہے, 15 دن میں یہ پانی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے جانور پھر بھوکے رہ جائیں گے. 15 دن کا پانی ایسا آیا, ایسا آیا, ایسا آیا. میرے ساتھ ابھی ایک مہمان آئے, لاہور میں 2 دن رہ کر گئے ہیں. واقعہ سن لینا, ذرا عجیب لگے گا, عجیب, لیکن جاگنے والے کو سمجھ آ جائے گی. سچی بات بتاؤں, مدینے والے کے در پہ جو بھی گیا ہے نا, آقا کے در پہ, رب کریم نے غیب کے خزانے سے اسے نوازا ہے. کہنے لگے مجھے کہ میرے گھر میں مائی کام کرنے آتی ہے. اس نے جب کہا نا مائی کام کرنے آتی ہے, میں نے ایسے غور سے دیکھا اور میں چونک پڑا. مائی کام کرنے آتی, میں چونک پڑا. کہنے لگا مائی میری بیوی سے کہنے لگی, ہائے میرے گھر میں مکوڑے نہیں ہیں, 2-4 مکوڑے مجھے بھی دے دو, میرے گھر میں بھی آ جائیں. یہ کالے مکوڑے نہیں ہوتے جن کو مارتے ہیں بہت زیادہ, کاٹ لیں تو سر وہیں رہ جاتا ہے, تن جدا ہوتا ہے. کسی کو کبھی کاٹا, مجھے تو ایک دفعہ کاٹا تھا اس نے. کبھی کسی کو کاٹا, کئی ڈسے ہوئے بیٹھے ہیں بیچارے. یہ کالا مکوڑا. کہنے لگا ہے میرے گھر میں تو کالے مکوڑے نہیں ہیں. کہنے لگا 1-2 دفعہ میں آپ کے گھر سے پکڑ کے گھر لے گئی ہوں, میرے گھر میں کالے مکوڑے آ جائیں. کہنے لگے میری بیوی کہنے لگی کالے مکوڑے کیا؟ کہہ رہے میں نے سنا ہے جس کے گھر میں کالے مکوڑے ہوتے ہیں اس کے گھر میں رزق آ جاتا ہے, کیونکہ یہ کالے مکوڑے توبہ بہت کرتے ہیں. ان پڑھ عورت. میں نے پوچھا کہ آپ کے کالے مکوڑے گھر میں کیسے آئے؟ اس کے گھر میں غربت کیا تھی؟ اب غور سے سمجھیے گا. میں عید پہ گیا, میرے پاس مٹھائی کے ڈبے تھے, میں نے اس کو ساتھ لیا, ایک گھر میں مٹھائی کے ڈبے, کچھ پیسے غربا مساکین دیتا گیا. مجھے بہت وقت ہو گیا, گاڑی ایک جگہ کھڑی کی تھی, اس کی ڈگی میں بہت سارے مٹھائی کے ڈبے تھے, پیسے بھی تھے, دیتا میں آیا. دوسرے دن اس کا میسج مجھے ملا کہ جب میں گھر گیا نا تو میرے ہاتھوں میں مٹھائی کی ڈبوں کی خوشبو تھی, میرے بچے خوشبو پھونکتے تھے, میرے بچوں کے پاس مٹھائی نہیں تھی. آپ نے میرا خیال ہی نہ رکھا. میری زندگی میں کوئی ندامت کے اگر لمحے ہوں گے نا, ان میں ایک لمحہ وہ بھی تھا کہ میں اس کو ساتھ لے کے لوگوں کے گھروں میں مٹھائیاں دیتا رہا, اور اس کے بچے عید کے دن تھوڑی سی مٹھائی چکھنے کو ترس رہے تھے, اور اس نے بچوں کو وہ خوشبو والے ہاتھ سونگائے جو مٹھائی کی سمیل, اور ڈبوں کے ساتھ جو اٹھا کے دیے. کہنے لگے میں نے بچوں کو سکھائے تو بچوں کی تڑپ اور بڑھ گئی. پھر اس شخص نے استغفار کو کثرت سے کرنا شروع کیا. استغفار کرتے 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 آج اس کے گھر میں مکوڑے ہیں. اور مجھے کہنے لگا وہ شخص, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس دفعہ زکوٰۃ دی ہے. بتاؤ ذرا, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس دفعہ زکوٰۃ دی ہے. مکوڑے چاہتے ہیں آپ کے گھر میں ہوں؟ مائی کہنے لگی میں پکڑ کے لے جاتی ہوں مکوڑے, میں پکڑ کے لے جاتی ہوں مکوڑے, اور میرے گھر میں مکوڑے ہیں ہی نہیں. اور پھر مائی نے اگلی بات عجیب کہی, میرے ابا کے گھر بہت مکوڑے ہوتے تھے اور رزق بے بہا ہوتا تھا, اور ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا. آج ہم تنگ دستی میں اور فقر اور غربت میں, بس مکوڑے ہمارے گھر میں نہیں ہیں. ہر جانور ذکر کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, ہر جانور ذکر کرتا ہے, اور ہر جانور کا ایک مخصوص ذکر ہے. یہ جو کالا مکوڑا ہے اس کا ذکر استغفار ہے. مینڈک کا ذکر ہے سبوہن قدوس, بعض جگہ میں نے پڑھا المالک و القدوس. مینڈک کا ذکر, ہر جانور کا ایک ذکر, اللہ کا نام ہر چیز لیتی ہے. یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ درخت جب تک اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ رہتے ہیں, جب ذکر نہیں کرتے کاٹ دیے جاتے ہیں. پتا جب تک ذکر کرتا ہے درخت کے ساتھ سرسبز رہتا ہے, جب ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے درخت سے گر کے خشک ہو جاتا ہے. اور ایک اللہ والے تھے, وہ مچھلیاں شکار کر رہے تھے, جال ڈالتے تھے مچھلیاں. شام کو جب دیکھا تو ایک ہی مچھلی نہیں, تو مچھلیوں کا ڈھیر کہاں گیا؟ بچی کہنے لگی ابا جی میں نے آپ سے سنا تھا کہ جو جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے زندہ رہتا ہے, جو ذکر نہیں کرتا شکار ہو جاتا ہے. میں نے سمجھا کہ یہ مچھلیوں نے ذکر نہیں کیا تھا تبھی شکار ہوئی ہیں, اور میں نے سوچا جو شکار بغیر ذکر کے ہمیں ملے, یعنی جس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا اور وہ ہم کھائے گئے, کہیں ہم ذکر سے محروم نہ ہو جائیں, اس لیے آپ مچھلیاں پکڑتے تھے, میں واپس چھوڑ دیتی تھی.
کہیں ہم کہیں ذکر سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے میں نے ایسا شکار، میں نے کہا ہم نہ کھائیں، ایسا شکار نہ کھائیں جس نے ذکر چھوڑ دیا، کہیں ہم ذکر سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے میں مکوڑے کئی دفعہ پکڑ کے گھر لے گئی ہوں، میرے گھر میں مکوڑے نہیں آتے. وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ مکوڑوں کا رب چاہے گا تو ہوگا. تو جتنے پتھر پہننے ہیں پہن لے، اور جتنے ستارے ملانے ہیں ملا لے. میں ستاروں کا علم تھوڑا سا جانتا ہوں، جفر کا علم، رمل کا علم، میں فنگر پامسٹری جانتا ہوں. یہ فنگر پامسٹری، ہاتھ کی پامسٹری اور فنگر پامسٹری مشکل ہے، یہ میں جانتا ہوں. پر قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت ہے. میں کہتا ہوں قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے خود ہاتھ ہی نہیں ہوتے ہیں. ارے یہ نصیب، یہ مقدر، یہ قسمت، یہ عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں. لکیریں خود بخود پھر بنتی، بڑھتی، ڈھلتی، سنورتی چلی جاتی ہیں. میرا ایک ساتھی ہے، مجھے کہنے لگا، میں ایک ٹیوشن پڑھتا تھا یہاں، کون سا علاقہ؟ لاہور میں. یہاں کہنے لگا وہ ٹیوشن جو پڑھتا تھا، وہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے، وہ ہاتھ کی لکیروں دیکھنے کے بڑے ماہر تھے. میں کہا مجھے لے چل، پر میرا بتانا نا، وہ دیوانہ تھا، اس نے بتا دیا. میں نے کہا جی میرے ہاتھ دکھانے آیا ہوں، مجھے ہاتھ کی لکیریں دیکھنی ہیں. اس کی زندگی میں جسی قسمہ پرسی دیکھی میں نے، اس کی زندگی میں جتنی غربت دیکھی، دھول ہی دھول، ڈسٹ ہی ڈسٹ، مٹی ہی مٹی. اور وہ کہتا ہے کہ میں کس لیے نہاؤں، حجامت کس لیے بناؤں، بال کس لیے کٹاؤں، کپڑے کس لیے دھوؤں، میں صاف ستھرا کس لیے رہوں. میری مقدر اور نصیب یہی ہے کہ بس اب زندگی کی شام ہو گئی ہے، اب کسی لمحے کا انتظار کر رہا ہوں. اور وہ ساری عمر ہاتھوں کی لکیریں دیکھتا رہا تھا لوگوں کی. پھر میں نے اسے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کیا. صحرا کے تپتے صحرا میں اور لک و دک زندگی میں جب بیٹھ کے ہم نے چھٹا کلمہ پڑھا، چھٹا کلمہ، اس چھٹے کلمے نے اپنی بہاریں دکھا دی. میرا زندگی کا ایک دفعہ تجربہ ہوا ہے. اور وہ جو مشکیزہ پانی کا لکڑی کی نوک کے ساتھ پھاڑ دیا اور سکرین داڑھی پہ لگا کے اور پانی میٹھا کر دیا. ہماری یہاں اذان ہوتی ہے، اس لیے اذان کا جواب نہ دیں تو ہم مجرم نہیں ہیں. تو اگر میٹھا پانی دے دیا ٹھیک، اور لوگوں کو تہل کے، اور جب وہ شہر میں آتے تھے روہیلے صحرائی لوگ ان کے ساتھ جانوروں کا ایک بہت بڑا ریوڑ لاتے تھے. آج میں نے اس کے بیٹے سے ملتا ہوں، میرا کلاس فیلو ہے، چھٹی چوتھی پانچویں کا، اس کے گھر میں غربت ہے. یاد رکھنا برکت کبھی نہیں جاتی، کثرت یوں سمٹ جاتی ہے. جو مال لوگوں کی جیب سے تو نے نکالا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. جو رب کے خزانے سے تو نے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. جو رب کے خزانوں سے تو نے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. ایک تسبیح تو ہے استغفار کی، کون سی مشکل ہے بتائیں تو صحیح. اچھا آپ چھوٹا سا استغفار کر لیں، بڑا استغفار نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں ویسے ہی کسی بات پہ استغفر اللہ کہنا تو ویسے ہی ہے نا. جو اس استغفار کو استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یہی پڑھ لے، ایک تسبیح چھوٹی سی، ایک ہی تسبیح پڑھ لیں استغفار کی. پر استغفار کی ایک تسبیح صبح شام ندامت کے ساتھ، دل کے آنسوؤں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم سمجھ کے مولا یہ ایک تسبیح پڑھ رہا. نہیں سوچ سکتے یہ ایک تسبیح آپ کی نسلوں تک چلے گی، آپ کی نسلوں کے لیے برکت کے دروازے کھلوائے گی. مجھے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس قاسم حال میں بھرے، جتنے میرے محسن بیٹھے ہیں، مخلصین بیٹھی ہیں اور خواتین بیٹھی ہیں، آپ مخلصین بیٹھے ہیں، اور میری آواز دنیا کے جس کونے میں لائیو جا رہی ہے، مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کو کیسے یقین ہے کہ اگر آج آپ کے پاس رزق کشادہ ہے تو آپ کی نسلوں کے پاس بھی کشادہ ہوگا؟ بتائیں آپ کو یقین ہے؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آج آپ غربت اور تنگ دستی میں ہیں تو کیا آپ کی نسلیں بھی غربت اور تنگ دستی میں ہوگی؟ کیسے یقین ہے؟ کتنے ایسے تھے جو فقیر اور غریب تھے. میرے ساتھ حج کے سفر میں ایک کمرے میں ہم تھے عزیزیہ میں، مکہ مکرمہ میں. 3 کمروں کا بیڈ تھا. 7 والے انہوں نے 2 بستر اپنی مرضی سے چن لیے، 2 بستر. وہاں اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی بہترین، اور میرا بستر رکھ دیا. اور مجھے حالانکہ وہ بعد میں پتہ چلا ابکری پڑھتے تھے، مجھ سے متعارف تھے، وہ پہلے پہنچ گئے تھے. مجھ سے دیکھ کے کہنے لگے صوفی صاحب آپ کا بستر یہ رکھا ہے، اچھا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے اچھا ہے. قدرت کا نظام دیکھیں، وہ اے سی کے نیچے تھا، ہوا تو یوں جاتی ہے نا سامنے، ونڈو اے سی تھا، ہوا یوں جاتی ہے سامنے. انہوں نے 2 بستر اے سی والے سونے رکھ لیے.
اور مجھے بستر دے دیا اے سی کے نیچے والا، جو رات کو کولنگ نے بھانبڑ مچایا کولنگ ہوئی نا تو بار بار اس کا تھرموسٹیٹ کم کریں. اچھا میں اے سی کے نیچے تھا، چراغ تلے ویسے اندھیرا ہوتا ہے، کولنگ مجھے زیادہ ویسی اچھی نہیں لگتی، میں بالکل پرسکون. وہ ساری رات پریشان، اور ان کے اوپر جو وہ کمبل یا کچھ چیزیں تھیں وہ ایسی کمزور تھیں جو اس کی کولنگ کو برداشت نہ کریں. پھر بار بار بنیانیں پہنے، بنیانوں کے اوپر قمیض پہنے، پھر جرابیں رکھی تھی وہ پہنے، اور میں ان کو دیکھ کے استغفار کروں. آتے ہی مجھے کہنے لگے صوفی صاحب یہ بستر آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کہیں تو ہم بدل دیتے ہیں فارمیلٹی. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. میں نے وہاں بیگ رکھا اپنا بوریا بستر لگایا اور فوم میٹرس اٹھایا، نیچے سے نکل آیا پھٹا، میں نے اس پہ چادر بچھائی، میں وہیں سو گیا. اٹھنا بیٹھنا وہی میرا تخفوش بن گیا قبلہ رخ پہ نماز پڑھنے کے لیے. وہ ویسے ہی دنیا میں جس بندے نے کمر کا درد لینا ہو، جلد کی خشکی لینی ہو، مہروں کے امراض لینے ہو، ٹھیک ہے، اور جو بندہ جو ہے وقت سے پہلے بوڑھا بننا چاہتا ہے اور وقت سے پہلے اپنی قوتیں ضائع کرنا چاہتا ہے، دنیا کا قیمتی میٹرس فوم لے آئے. بڑا زبردست نسخہ ہے. ابھی آج کریں، جن کے پاس ہے وہ بڑے خوش ہوں. کمر کا درد، مہروں کا درد، پٹھے اعصاب کمزور کرنے ہوں اور جسم کو نڈھال کرنا ہو اپنی طاقتیں. اس دن ہمارے ایک دانا دوست ہیں، وہ کہنے لگے یہ جو نوٹوں کو ایک فارم ہوتا ہے جس سے نوٹ گنتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جس میں پانی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اسپنج، پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، ڈیمپل. اچھا وہ کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اس میں پانی کہاں چلا جاتا ہے. ویسے پانی رکھیں تو پانی نہیں جاتا، اور اگر اسی میں فوم ہو تو پانی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. فوم کا مزاج ہے وہ پانی خشک کر لیتا ہے. اسی طرح آپ کے جسم کے اندر جو راحتیں، قوتیں، رطوبتیں، وہ چیزیں ہیں، یہ فوم ایسے خشک کر لیتا ہے. تو جس نے کمر کا درد مریض بننا ہو تو وقت سے پہلے ایسی پہن پائی ہیں بننا ہو، سمجھ گئے. اور جس نے مہرے، پٹھے، اعصاب تو وہ فوم استعمال کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بڑا زبردست نسخہ ہے. میں نے میٹرس نکالا اور اسے اٹھا کے کوریڈور میں سامنے رکھ دیا، چادر بچھائی، اس تختے میں سو گیا. اب جو رات کو اے سی نے بھانبڑ مچایا اب وہ پریشان، میں استغفار کروں کس بات پہ؟ میں نے کہا مولا پریشان ہے بیچارے. میں خوش نہیں ہوا، میں نے کہا میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. انہوں نے کیا ایسے کہ کولنگ میں یہ کیونکہ مکہ کی گرمی ہوتی ہے، پہاڑوں کی گرمی ہے. آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ خوشیاں بچانا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی اولاد بھی مالدار ہوگی؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کا رزق بھی کشادہ ہوگا؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ خوش ہوں گے؟ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک تسبیح صبح شام استغفار کی اپنی زندگی میں، اور ایک تسبیح پہ 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں. کیا اتنی بڑی دولت اور ورثے کو بچانے کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے؟ نہیں ہے کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے تو نکالے، 5 منٹ نکال لیں. استغفار کی تسبیح ایک ایسی کریں، پہلے مجھ سے طریقہ سن لیں، طریقہ مجھ سے سن لیں. استغفار کی ایک تسبیح ایسی کریں جس پہ دل بھی ساتھ دے، زبان بھی ساتھ دے، جسم بھی ساتھ دے، روح ساتھ دے، انگ ساتھ دے، ذرہ ساتھ دے، اور جسم ایسا ہو کہ مولا مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی مجرم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں فاسق اور فاجر نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی خسارے والا نہیں، مجھ سے بڑا دنیا میں مولا کوئی ایسا نہیں کہ جس نے دھرتی کا انگ سیاہ کر دیا ہو. مولا مجھ سے بڑا کوئی نہیں. ایک تسبیح ایسی کر کے دیکھیں تو صحیح، ایک تسبیح ایسی. اگر نسلوں کے لیے کچھ بچا کے جانا ہے، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، نسلوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جانا، منگتا چھوڑ کے نہ جانا. نسلوں کو فقیر چھوڑ کے، منگتا چھوڑ کے نہ جانا. اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس میں ہے کہ ہم فقیر منگتا. دیکھیں ایک بات میں جو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، اپنی نسلوں کو آپ دولت، میراث، ورثہ، جہیز، ٹرک، گاڑیاں، بھینسیں، نوکر، بنگلے، یہ چیزیں دے سکتے ہیں، پر اپنی نسلوں کو نصیب اور مقدر دے سکتے ہیں؟
بولے کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. دنیا کے سب سے بڑے دانا شخص ہیں, عقل مند شخص ہیں, یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. یہ مدینے والے کے در پہ آنا پڑے گا, یہ مدینے والے کے در سے روشنی لینی پڑے گی. یہ آقا مدینے والے کے در پہ آ کے ہی یہ نظام چلے گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں چلے گا, کہیں نہیں چلے گا. اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. ایک تصویر صرف ایسی کریں آپ. ہمارے جو سلسلہ قادری حجویری ہے, اس میں ایک تسبیح ہوتی ہے استغفار کی صبح شام. زیادہ اس سے کر لیں اچھی بات ہے, اور کم از کم ایک تسبیح ہے. ایک تسبیح ایسی ہو جس میں دل ساتھ ہے, دل ساتھ. ورنہ یقین جانیے زندگی میں ٹھکانہ نہیں ہوگا, ٹھکانے کے باوجود ٹھکانہ نہیں ہوگا, گھر کے باوجود گھر نہیں ہوگا, در کے باوجود در نہیں ہوگا, روشنیوں کے باوجود اندھیرے ہوں گے. زندگی میں چین اور سکون نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ ایک تسبیح ایسی کر لیں, ایک تسبیح جس ایک تسبیح کے ساتھ دل ساتھ دیں, دل ساتھ دیں, وہ کیسے ہوگی آپ ہی بتائیں مجھے. ہاں جی, وہ ایک تسبیح کیسے ہوگی بتائیں. ہاں جی, ایک تسبیح کیسی ہوگی وہ؟ اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. کچھ الفاظ تھے مجھے کہیں سے ملے تھے, نعت کسی اور نے کہی ہے, اس کی کاپی کی ہے ایک شخص نے. اس شخص کو میں نے دیکھا تو اس کے اندر خلوص ٹپک رہا تھا, میں نے وہ لفظ ایسے لے لیے. آواز آپ کو ٹھیک نہیں آئی ہوگی, آئیے کچھ نہ کچھ آئیے یا نہیں آئی, اس لیے میں ہی سنتا رہا. یہ چھوٹا سپیکر نہیں چلتا. اچھا ایک بات بتا دوں, یہ لفظ میں نے کیوں کہا, یہ میں نے آپ کو یہ شعر کیوں سنوائے, نعت کو پسند کرتا ہوں کہ اس لیے سنوائے. اس میں ایک چیز مجھے پسند آئی ہے جو خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک چیز مجھے پسند آئی ہے کہ خواہش نفس مجھے گمراہ نہ کر اور مجھے محمد کے پاس جانا ہے. سارے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور خواہش نفس کیا کہتی ہے؟ خواہش نفس یہ کہتی ہے جو کچھ تیرے پاس ہے تیری محنت کا کمایا ہوا ہے. اسلامی سربراہی کانفرنس
غالباً 74 میں ہوئی، 74 میں ہوئی تھی ہیں؟ بادشاہی مسجد میں شاہ ایران بھی تھا، رضا شاہ پہلوی، اور کسی نے جا کے اسے مبارک دی کہ آپ کا ولی عہد ہو گیا۔ اس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا، 2500 سال 2500 سال سے زیادہ پرانا ان کا اقتدار تھا۔ تو جھٹک کے کہنے لگا میں نے علاج کرایا، میں نے محنت کی، مال خرچ کیا، بس رب کو یہ ادا بڑی ناپسند ہوئی، 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ اس کی میت تھی، جہاز لے لے کے اڑ رہا تھا، اور کوئی دنیا کا ملک اس کی میت لینے کو تیار نہیں تھا۔ ان بولوں پہ بھی میں نے آپ نے استغفار کرنا ہے، اس چال پہ بھی استغفار کرنا ہے، اور ایک تسبیح سے کام بن جائے گا، صرف ایک تسبیح سے کام بن جائے گا۔ ایک تسبیح ہو ایسی جس میں دل بھی ساتھ ہو، جس کا میں طریقہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، دل بھی ساتھ ہو، جسم بھی ساتھ ہو، روح بھی ساتھ ہو، سوچ بھی ساتھ ہو، جذبہ بھی ساتھ ہو، وجدان بھی ساتھ ہو، اور پھر طبیعت ٹوٹ کے کہیں اور چلی جائے، پھر جسم بکھر کے کہیں اور چلا جائے، پھر طبیعت مائل ہو کہیں، پھر اس کو متوجہ کر کے پھر کہنا ہے کہ مولا دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں، مولا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، معاف کر دے، تیری مہربانی ہے۔ معاف نہیں کرے گا تو سخی پھر بھی تیرے دروازے پہ آنا ہے، اور تو کریم ہے، تو معاف بھی کرتا ہے، تو عطا بھی کرتا ہے۔ یہ ایک تسبیح چاہیے اگر آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ملک قوم کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے فخر بننا چاہتے ہیں، اپنے قوم اور ملک کے لیے ایک فخر بننا چاہتے ہیں، ایک تسبیح چاہیے، یہ ایک تسبیح ضرور چاہیے۔ اور اس ایک تسبیح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا، اپنی نسلوں کا تصور ضرور کیجئے گا۔ مولا میری کسی نسل نے، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے کسی گھر کے فرد نے، سخی آقا اگر کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی مخلوق کو ستانا اور جس کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا تھا، تو مولا تو مجھے معاف کر دے، اور تو انہیں معاف کر دے، اور ان کی وجہ سے جب میری طرف عذاب آیا ہے، بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، مولا تو اس بلا، عذاب، تکلیف اور مصیبت کو مولا تو ٹال دے۔ یقین جانیے یہ ایک تسبیح آپ کو کتنا کچھ کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ ایک واقعہ سنیے، ذرا غور کیجیے، ایک واقعہ سنیے، غور کیجیے گا ذرا، ایک واقعہ سنیے۔ آج میرے پاس ایک خاندان آیا پرسوں ملنے کے لیے، کہنے لگا ابھی یہ رنگ روڈ بن رہی ہے، لاہور کی رنگ روڈ بن رہی ہے، کہنے لگے قبرستان آیا، ہمارے والد کی قبر بھی تھی جو 2.5 سال پہلے اس کو دفنایا گیا تھا، بوڑھے آدمی تھے، بس ان کا ایک وظیفہ تھا، جہاں اور نیکیاں تھیں، اعمال تھے، زندگی کی اور خوبیاں تھیں، وہاں ان کا ایک وظیفہ تھا جو کسی نے ان کی روح سے پوچھا، ان کے واقعے کے بعد ایک وظیفہ تھا ان کی زندگی کا، کہ وہ یہ تھا کہ وہ صبح شام بیٹھ کے اللہ کو ندامت کا وقت دیتے تھے، توبہ کا وقت دیتے تھے، اور اللہ کے ساتھ معاملہ برابر سرابر کرتے تھے۔ مولا میرا فلاں لمحہ، فلاں کمی، فلاں وقت، فلاں جن، فلاں، مولا میں نے تجھے راضی نہ کیا، تجھے ناراض کیا، اور مجھ سے یہ کمی ہوئی، آقا معاف کر دے، معاف کر دے اور رحم فرما دے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اللہ نے قبر کو کہا، مٹی کو کہا کہ اس جسم کو نہ چھونا ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ کے امر سے پہلے رنگ روڈ طے تھی، یہ قبریں طے تھیں، وہ جگہ طے تھی، اور اللہ نے یہ نقشہ جلوہ دکھانا تھا کہ میرے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ کفن میلا نہیں ہوتا ہوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا آخرت کے نظام کو اگر سنوارنا ہے، ایک تسبیح کا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور ایک تسبیح کی بھیک مانگ رہا ہوں، اور ایک تسبیح کا مطالبہ کر رہا ہوں، ایک تسبیح کا۔ اگر اپنی نسلوں کا فیوچر بچانا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، یہ میرے 2 لفظ ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، پھر بچانا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، اور اپنا فیوچر بنانا اور بچانا چاہتے ہیں، ایک تسبیح ایسی جس ایک تسبیح کے ساتھ 100 ندامتیں ہوں، اور 100 استغفار ہو، اور 100 اللہ کے سامنے معافیاں ہوں، ایک تسبیح ایسی ہو، ایک تسبیح ایسی۔ اگر آپ اس ایک تسبیح کو ساتھ دے دیں، آپ بچ جائیں گے، یقین جانیے بچ جائیں گے۔ استغفار کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور استغفار